آخر قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوا؟ قرآن کے 23 سال میں نازل ہونے کے پیچھے آخر اللہ کی کیا حکمت رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے سوال کے بارے میں جاننے والے ہیں جو اکثر ہر انسان کے ذہن میں اٹھتا ہوگا۔ یہ چیز تو آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن شریف اسلام کی ایک مقدس کتاب ہے، اور اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تو آخر اللہ نے اس قرآن کو نازل ہونے میں 23 سال کیوں لگائے؟ اللہ چاہتا تو اس قرآن شریف کو ایک دن میں بھی نازل کر سکتا تھا۔ اور آج ہم اسی سوال کا جواب قرآن اور اسلامک ہسٹری کے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے یہ چیز سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن کی پہلی وحی 610 عیسوی میں مکہ کے پاس غار حرا میں نازل ہوئی، جب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور ان کا سب سے پہلا لفظ تھا اقرا، پڑھو اقرا۔ اور اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 ورش تھی۔ اس کے بعد بھی قرآن شریف ایک بار میں نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، اور یہ سلسلہ تقریباً 23 سال تک چلا۔ اس میں لگ بھگ 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں شامل ہے۔ اب یہ سوال ہی ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو قرآن کو ایک دن میں بھی نازل کر سکتا تھا، لیکن آخر ایسا اللہ نے کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کی کیا حکمت ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے، اللہ کی پہلی حکمت، ہر کسی کے دل کو مضبوط بنانا۔ اس ٹائم میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ پر بہت زیادہ ظلم ہوا کرتے تھے، ان کو بہت زیادہ ستایا گیا اور ان کا بہت زیادہ مذاق بھی بنایا گیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل وقت میں وحی نازل کر کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی اور حکمت دیتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے، کافروں نے کہا کہ قرآن ان پر ایک بار میں کیوں نہیں اتارا گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے ایک بار میں اسی لیے نہیں اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ سب کے دل کو مضبوط کر سکیں، اور اس بات کا ثبوت سورہ الفرقان میں ملتا ہے۔ اب اس میں اللہ کی دوسری حکمت آتی ہے احکام دھیرے دھیرے نازل ہوئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اسلام میں سارے حکم ایک ہی دن میں آ جاتے تو لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا، اسی لیے اللہ کے حکم سے یہ دھیرے دھیرے کر کے نازل ہوا ہے۔ مثال کے طور پر شراب کی حرمت بھی ایک ہی دن میں نہیں آئی، بلکہ کئی مرحلے میں نازل ہوئی، وہ اسی لیے تاکہ انسان اسے آسانی سے برائی کو چھوڑ سکے۔ اب تیسری حکمت، جس میں ہمیں ہر واقعے کا جواب ملتا ہے۔ قرآن میں کئی آیتیں کسی خاص واقعے یا سوالوں کے جواب پر نازل ہوئی ہیں، کیونکہ جب کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوتا یا پھر لوگ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ایک وحی نازل کرتے۔ اس سے مسلمانوں کو ہر نئی سچویشن میں اللہ کی ہدایت ملتی رہی۔ اب چوتھی حکمت، یاد کرنا اور سمجھانا آسان ہو، کیونکہ اس زمانے میں لوگ زیادہ پڑھے لکھے یا پھر سمجھدار نہیں ہوا کرتے تھے، اور اسی لیے جب قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تو صحابہ اسے آسانی سے یاد کر لیتے اور پھر اسے سمجھتے اور پھر اس پر عمل کرتے۔ اور اسی لیے قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو زندگی میں اتارنے والی ہدایت بننے کا ذریعہ ہے۔ اب پانچویں حکمت، جس میں عمل پہلے علم بعد میں بڑھتا گیا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ملتی ہے کہ شروع میں ایمان اور آخرت سے متعلق آیتیں نازل ہوئی، اور پھر جب لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا گیا تب ہی حلال اور حرام دوسرے احکام نازل ہوئے، جس کا مطلب ہے پہلے دل بدلا گیا اور پھر زندگی۔ اور اب اسی پوری سٹوری سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں بدلاؤ ہمیشہ دھیرے دھیرے لانا چاہیے،
اور اگر آج کوئی انسان اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق بنانا چاہتا ہے تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جیسے قرآن 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، ویسے ہی انسان بھی اپنا ایک ایک قدم اللہ کی طرف بڑھا کر اللہ کے قریب آ سکتا ہے۔ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کو یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ایک لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ کر کے اپنا اوپینین ضرور شیئر کرنا۔ انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو بلاگ کے ساتھ۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، خوش رکھیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔